السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کی خاص پیشکش ماہ رمضان میں۔ اور ماہ رمضان میں اس سال آپ کے لیے ہم لے کر آئے ہیں نور قرآن۔ اب سورہ اخلاص آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، جسے پیش کریں گی آمنہ مریم اسماعیل جو کہ کلاس 7 کی اسٹوڈنٹ ہیں جبریل انٹرنیشنل اسکول میں۔ تو میں آمنہ سے کہوں گا کہ آپ تلاوت کریے سورہ اخلاص کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہی ہے، اللہ ہی اصل سہارا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور کوئی اس کے برابر کا نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز و محترم ناظرین، یہ سورہ اخلاص ہے، مشہور ترین صورت قرآن پاک کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک، اور لگ بھگ تمام لوگوں کو یاد بھی ہے، اور اس کا ترجمہ بھی اتنا مشہور ہے کہ وہ بھی عام ہے، عام طور پر لوگ جانتے ہیں کیونکہ وہ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر جو باتیں ہیں، جو مفہوم ہے، وہ بھی کسی قدر لوگوں کے ذہن میں ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ یہ صورت توحید کے حوالے سے ایک نہایت اہم ترین صورت ہے۔ قرآن پاک کی مختصر ترین، جامع ترین صورت جو خالص توحید کا مضمون اپنے اندر رکھتی ہے، اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو قرآن پاک کے ایک ثلث کا مرتبہ حاصل ہے، اس کا درجہ لوگوں کے نزدیک ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن پاک کے 3 اہم مضامین ہیں، ایک توحید ہے، ایک رسالت ہے، اور ایک آخرت ہے۔ یہ جو صورت ہے، مختصر صورت، اس نے توحید کا لگ بھگ مکمل احاطہ کیا ہے اپنے اندر، اس لحاظ سے اس کو ثلث قرآن بھی کہا گیا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل۔ اس سے پہلے بھی ایک صورت کافرون گزر چکی ہے جس کا آغاز قل سے ہوا تھا، اس کے بعد 2 صورتیں تھیں، سورہ نصر اور سورہ لہب، اور یہ پھر سورہ اخلاص ہے جو قل سے شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو مزید 2 صورتیں ہیں وہ بھی قل سے شروع ہوتی ہیں۔ قل اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کہہ دیجئے، مطلب فائنل بات، آخری بات، ڈکلیریشن ہے، یہ ایک وضاحت ہے کہ اب اس کے بعد اس بات پر اب اور کوئی بات نہیں ہونی ہے، یہ آخری بات، اور اس بات میں اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی کسی قسم کی کوئی ترمیم نہیں ہوگی، کیونکہ یہی بات اللہ کی بات ہے اور اللہ کا حکم ہے کہ یہی بات پہنچائی جائے۔ اس سے اس عنوان پر اس باب میں باتیں بہت ہوئی، توحید کے بارے میں بہت گفتگو ہوئی، بہت کچھ سمجھایا گیا، قرآن پاک اس مضمون سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کے حوالے سے آخری بات بیان فرمائی ہے، اور اپنے نبی سے کہا ہے نبی آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے هو اللہ احد، کہ وہ اللہ ایک ہی ہے، احد ہے۔ اچھا، واحد کے معنی بھی ایک ہیں، وہ بھی خدا کی صفت ہے، احد بھی ایک ہے، وہ بھی خدا کی صفت ہے۔ یہاں صفت احد بیان ہوئی ہے۔ اہل لغت کے مطابق واحد وہ ہے جس کی صفت میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو، اور احد وہ ہے جس کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ تو اللہ کی ذات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، یہ بات اللہ نے فرمایا کہ وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ کے بارے میں یہ بات بتا دیجئے کہ وہ صمد ہے۔ صمد کا جو ترجمہ کیا گیا عام طور پر بے نیاز بھی کیا گیا، حالانکہ بے نیاز کے لیے ایک لفظ غنی کا بھی قرآن پاک میں آتا ہے۔ صمد کے اندر بے نیازی کا مفہوم بھی ہے، اور اس سے زیادہ بھی صمد اصل میں اس بڑی چٹان کو کہتے ہیں جس کی دشمن کے حملہ کے وقت لوگ پناہ پکڑتے تھے۔
جب پہلے حملے ہوتے تھے کبھی تو انسان کسی پناہ میں چلا جاتا تھا، کسی کی اوٹ میں چلا جاتا تھا، کسی بڑے پہاڑ کے پیچھے چھپ جاتا تھا جو اس کی پشت پناہ کا کام کرتا تھا اور سہارا بنتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ ہی سب کے لیے پناہ کی چٹان بھی ہے، وہی سب کا مرجع ہے، وہی سب کا ماوا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، سب اسی کے محتاج ہیں، سب کی مدد وہی کرتا ہے، وہی ہے صمد، اللہ الصمد، وہی سب کا سہارا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ایک بات اللہ تعالیٰ کے بارے میں صاف صاف کہہ دیجئے کہ نہ کوئی اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے۔ مشرکین عرب کے معاملے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں سمجھتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔ یہود کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ نصارہ بھی عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ نے کہا یہ سب بس ان کے منہ کی باتیں ہیں، حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں صاف صاف ان باتوں کی بھی نفی کر دی گئی ہے۔ اور اخیر میں ہم دیکھتے ہیں جو آخری آیت ہے اس سورہ اخلاص میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر کا بھی نہیں ہے، کوئی اس کا کفو نہیں ہے۔ کفو کہتے ہیں کوئی ہمسر ہو، کوئی برابر ہو، کوئی اس کی نظیر کا ہو، کوئی اس کے مشابہ ہو، کوئی اس کے مساوی ہو، کوئی اس کا مماثل ہو، کوئی اس کا ہم رتبہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، اللہ کا کفو کوئی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کسی نے نہیں جنا اور اس نے کسی کو نہیں جنا، مگر اس کے جیسا کوئی اور ہو۔ اللہ نے کہا کہ اس کے جیسا اور کوئی نہیں ہے، وہ اکیلا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وہی اکیلا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، حاکم بھی ہے، معبود بھی ہے، کوئی اس کا رشتہ دار نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مختصر ترین صورت اپنی بات کو، توحید کے عنوان کو اس صاف انداز میں ظاہر کرتی ہے کہ اس کے بعد اس عنوان میں اگر کوئی بات نہ بھی کہی جائے تو بھی توحید کی بات پوری طرح واضح ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس نے جہاں ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، وہیں توحید کی حقیقت کو سمجھنے اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔